کیا آپ نے کبھی ایسے انسان کے بارے میں سنا ہے جس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے بھی درجنوں طاقتور آدمیوں کی ضرورت پڑتی تھی؟ ایسا شخص جس کے پاس اتنی دولت تھی کہ لوگ آج بھی بے حد امیر انسان کی مثال دیتے ہوئے اس کا نام لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے خزانے اتنے زیادہ تھے کہ صرف ان کی چابیاں اٹھانے کے لیے سینکڑوں اونٹ درکار ہوتے تھے۔ یہ کہانی ہے قارون کی، ایسا شخص جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوا، علم بھی رکھتا تھا اور بے شمار خزانے بھی، مگر اس نے اللہ کی نعمتوں کو بھلا دیا، نصیحت کرنے والوں کا مذاق اڑایا اور اپنی دولت پر ایسا غرور کیا کہ آخر کار زمین ہی اس کے لیے قبر بن گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں دانیال وائس، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے قارون کون تھا، اسے اتنی دولت کیسے ملی، اور آخر وہ کون سا لمحہ تھا جب زمین نے اسے اس کے خزانوں سمیت نگل لیا۔ ناظرین اسلامی، تاریخ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جس شخص کی دولت کا سب سے زیادہ ذکر ملتا ہے وہ قارون ہے۔ دیگر مذاہب میں اسے کورا یا کورا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بے مثال دولت کا مقابلہ آج تک کوئی نہیں کر سکا، لیکن قارون کی عمارت بھی اتنی مشہور ہوئی کہ صدیوں گزر جانے کے بعد بھی لوگ بہت زیادہ مال و دولت والے انسان کے لیے مثال دیتے ہیں کہ وہ قارون جتنا امیر ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس بے حد دولت تک پہنچنے سے پہلے قارون ایک نہایت غریب انسان تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب رشتہ داروں میں شامل تھا اور ان کے ساتھ اس کا گہرا تعلق تھا۔ بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی نے قارون کی زندگی کو ایک نئے موڑ پر لا کھڑا کیا اور اس کی قسمت بدلنے میں اہم کردار ادا کیا۔ قبل اس کے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے، وہ فرعون کے دربار میں بنی اسرائیل کا نمائندہ مانا جاتا تھا، حالانکہ اس کی مالی حیثیت نہایت کمزور تھی۔ جب اس نے ایمان قبول کیا تو اس نے اپنی زندگی علم، دانش اور عبادت کے لیے وقف کر دی۔ وہ اپنی قوم کی خدمت میں مشغول رہتا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بھی کبھی نظر انداز نہیں کرتا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد قارون وہ شخص تھا جو تورات کو سب سے خوبصورت انداز میں پڑھا کرتا تھا۔ اس کے اخلاق اور علم کی وجہ سے بنی اسرائیل میں اسے ایک خاص مقام حاصل ہو گیا تھا۔ لیکن دنوی جاہ و جلال اور فرعون کی شان و شوکت نے آہستہ آہستہ قارون کے دل کو متاثر کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اسے دولت حاصل کرنے کی شدید خواہش ہے۔ اس نے عرض کیا، آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، میرے لیے دعا کیجئے کہ میں بھی امیر ہو جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات پر متردد تھے، مگر اس وقت تک قارون فرعون کی خدمت چھوڑ چکا تھا اور ظلم و زیادتی میں بھی شریک نہ رہا تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب رہنے لگا تھا اور ان کی ہر بات پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتا تھا۔ قارون نے دوبارہ التماس کیا اور کہا، مجھے مال و دولت حاصل ہو جائے تو میں اس سے نیک کام کروں گا اور غریبوں پر خیرات بھی کروں گا۔ اس کی بار بار گزارش پر آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کر دی۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس دعا کی برکت سے قارون کو ایک ایسا علم حاصل ہو جسے کیمیا گری کہا جاتا ہے، یعنی عام اشیاء کو سونے میں تبدیل کرنے کی صلاحیت۔ اس علم کی بدولت قارون نے سونا، ہیرے، یاقوت اور مختلف قسم کے قیمتی جواہرات حاصل کرنے کا طریقہ سیکھ لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی دولت غیر معمولی رفتار سے بڑھنے لگی اور وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہونے لگا۔ اسی دوران شیطان نے قارون کے خلاف ایک خطرناک چال چلی۔ ایک دن ملعون شیطان انسانی شکل میں اس کے پاس آیا اور اس سے دوستی کا دکھاوا کرنے لگا۔ بعد میں جب قربت بڑھ گئی تو اس نے بظاہر خیرخواہی کے لہجے میں کہا، اے قارون، کیوں نہ ہفتے میں ایک دن کام کرنے کے لیے مخصص کر لیا جائے اور باقی 6 دن عبادت کے لیے رکھے جائیں؟ مگر قارون کو تو اب کسی محنت کی ضرورت ہی نہ رہی تھی، کیونکہ کیمیا گری کے علم سے اس کے پاس بے شمار دولت آ چکی تھی۔ اسی لیے وہ ہفتے کے 7 دن عبادت میں گزارنے لگا۔ لیکن شیطان کی یہ پیشکش قارون کو بہت پرکشش محسوس ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ اپنے جواہرات اور قیمتی اشیاء فروخت کر کے تجارت کرے تو وہ اور بھی زیادہ امیر بن سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے یہ تجویز قبول کر لی۔ کچھ عرصے تک وہ 6 دن عبادت کرتا اور 7ویں دن دنیاوی کاموں میں مصروف رہتا۔
جب شیطان نے دیکھا کہ قارون اپنا پہلا قدم رکھ چکا ہے تو اس نے آہستہ آہستہ اگلا جال بنا اور کہا، اے قارون، کیوں نہ ہفتے کا آدھا حصہ کام کے لیے اور آدھا عبادت کے لیے مخصص کر لیا جائے؟ اس طریقے سے ہم زیادہ مال کما سکیں گے اور اللہ کی راہ میں غریبوں کو اور بھی زیادہ دے سکیں گے۔ اس مرحلے تک قارون اپنے اصولوں میں نرمی پیدا کر چکا تھا، اس لیے یہ بات اسے اور بھی دلکش لگی اور اس نے اسے بھی قبول کر لیا۔ یوں شیطان کی چال آہستہ آہستہ کامیاب ہونے لگی۔ وہ بار بار قارون کو مزید کام کرنے پر ابھارتا اور کہتا، اور زیادہ محنت کرو اور زیادہ دولت کماؤ۔ اس مال سے ہم عبادت بھی کر سکتے ہیں اور محتاج لوگوں کو خوشی بھی دے سکتے ہیں۔ حالانکہ قارون مزاجن محنتی اور بظاہر دیندار تھا، لیکن اس کے اندر کامیابی اور دولت کی شدید خواہش بھی موجود تھی۔ شیطان کی مکار چالوں نے اس کے دل میں چھپی دنیا کی محبت کو باہر نکال دیا۔ جوں جوں دنیاوی آرزوئیں اس کے دل میں بڑھتی گئیں، ویسے ویسے اس کی نیکی اور اچھے اوصاف کم ہوتے چلے گئے۔ اس کے اندر تکبر اور غرور دن بدن بڑھنے لگا۔ اسی کے ساتھ قارون کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف حسد بھی پیدا ہونا شروع ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہ تھا اور وہ ہمیشہ قارون کے لیے بہتری ہی کی تمنا کرتے رہے۔ حقیقت یہ تھی کہ قارون کو کیمیا گری کا علم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہی کے سبب ملا تھا، مگر قارون نے احسان مندی اور شکر گزاری کو بھلا دیا تھا۔ جب شیطان نے اس کے دل میں پیدا ہونے والی اس حسد کو دیکھا تو اس نے اس موقع سے خوب فائدہ اٹھایا۔ آہستہ آہستہ قارون کی توجہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف مرکوز ہو گئی۔ اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ بنی اسرائیل جس عزت اور محبت سے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، وہ درجہ اسے ملنا چاہیے تھا۔ اپنی محنت اور کیمیا گری کے علم کی بدولت قارون نے سونا تیار کرنا شروع کیا اور بے شمار دولت جمع کرنے لگا۔ کچھ ہی مدت میں اس کی عمارت اس قدر بڑھ گئی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں تک خچروں پر اٹھا کر لے جائی جاتی تھیں۔ وہ عیش و عشرت کی ایسی زندگی گزارنے لگا جس میں قیمتی لباس، شاندار محلات، خادم اور محافظ ہر وقت اس کے ارد گرد موجود رہتے تھے۔ اس کی دولت کے ہر حصے میں سونا، زمرد اور مختلف قسم کے قیمتی جواہرات جڑے ہوتے تھے۔ مگر جس قدر اس کی دولت بڑھتی گئی، اسی قدر اس کا غرور اور تکبر بھی بڑھتا چلا گیا۔ قارون عبادت کو بھول گیا اور یہ حقیقت بھی اس کے ذہن سے نکل گئی کہ دنیا کی تمام نعمتیں دراصل صرف اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، جیسا کہ قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ وہ سرکشی اور حد سے تجاوز کرنے والوں میں شامل ہو گیا۔ لیکن اتنی بڑی دولت بھی قارون کے لیے کافی نہ تھی۔ اب قارون کے دل میں یہ آرزو بڑھنے لگی کہ وہ اپنی قوم کی نظروں میں سب سے بڑا اور برتر انسان بن جائے۔ اس کے اندر پیدا ہونے والی یہ کیفیت بالکل ویسی ہی تھی جیسی حسد شیطان کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کے مقابل پیدا ہوئی تھی، جب اس نے خود کو ان سے برتر سمجھا تھا۔ قارون جانتا تھا کہ بنی اسرائیل کے دلوں میں جس قدر محبت اور احترام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے، وہ مقام وہ کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اس نے طے کیا کہ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی ساکھ کو کمزور کیا جائے۔ یہی فیصلہ بعد میں ایک بڑے واقعے کا سبب بنا۔ قارون آہستہ آہستہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحتوں سے بیزار ہونے لگا اور ان کی باتیں برداشت کرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ جب قربانی کی خدمت حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کی اولاد کے سپرد کی گئی تو قارون کے دل میں چھپا ہوا حسد اور تکبر اور زیادہ واضح ہو گیا۔ غصے سے بھرا ہوا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے موسیٰ، تم نے قربانی پیش کرنے کی خدمت اپنے بھائی ہارون کو دے دی ہے، مگر مجھے کچھ بھی نہیں دیا، حالانکہ میں تورات بہت خوبصورتی سے پڑھتا ہوں، اس لیے میں ہارون سے زیادہ برتر ہوں۔ میں اس ناانصافی کو کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت سکون سے جواب دیا، یہ مرتبہ اور ذمہ داری مجھے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہارون کو عطا ہوئی ہے۔ لیکن قارون اس بات پر مطمئن نہ ہوا اور کہنے لگا کہ جب تک کوئی واضح نشانی نہ دکھائی جائے وہ اسے قبول نہیں کرے گا۔
तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के सरदारों को जमा किया और फरमाया, अपने अपने असा ले आओ, हम उन्हें एक मुकर्रर जगह पर रख देंगे। जिसका असा सब्ज होकर पत्ते निकालेगा वही इस खिदमत का हकदार करार पाएगा। चुनाचे सबके असा लाकर इबादतगाह में रख दिए गए। कुछ देर बाद देखा गया कि सिर्फ हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का असा सब्ज हो गया और उसमें पत्ते निकल आए। इस वाज़े मोजिज़े के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून से फरमाया, ऐ कारून, क्या ये काम मैंने किया है? कारून हैरान तो हुआ, लेकिन उसका तकब्बुर उसकी अक्ल पर गालिब आ गया और उसने कह दिया, ये सब जादू के सिवा कुछ नहीं। गुस्से में भरा हुआ वो वहां से चला गया। मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ उसकी बगावत यहीं ख़त्म ना हुई। बाद में एक मौका पर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि वो अपने लिबासों पर नीले रंग की पट्टियां लगाएं। कारून ने इस हुक्म के खिलाफ भी बगावत कर दी और कहने लगा कि ये सिर्फ आकाओं और गुलामों में फ़र्क पैदा करने का तरीका है, इसलिए वो इसे कबूल नहीं करेगा। इस वाक़ये के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ उसके दिल में नफ़रत और बढ़ गई। हसद की आग उसके अंदर भुड़क उठी और वो अंदर ही अंदर जलने लगा। लोगों को अपनी तरफ माइल करने के लिए कारून ने शानदार ज़ियाफ़तों का एहतमाम शुरू कर दिया और मजालिस में बैठकर ऐसी बातें करने लगा जिनसे उसकी बर्तरी का तसव्वुर फैले। साथ ही उसने अपनी दौलत में से ज़कात देना भी छोड़ दिया। जब बार बार उसे ये याद दिलाया गया कि वो अल्लाह की राह में माल खर्च करे और ज़कात अदा करे, तो उसने ना इन बातों की परवाह की और ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नसीहत को कबूल किया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे ज़कात अदा करने का हुक्म दिया, तो कारून ने सब कुछ भुलाकर, यहाँ तक कि ये भी कि उसकी दौलत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के सबब मिली थी, निहायत तकब्बुर से जवाब दिया, क्या तुम मेरी दौलत के पीछे पड़ गए हो? ये सब कुछ मैंने अपने इल्म और महारत से हासिल किया है। कुरान करीम में इस वाक़े को यूं बयान किया गया है कि कारून दरअसल मूसा की कौम में से था, मगर उसने उनके साथ सरकशी और बगावत का रवैया इख्तियार किया। अल्लाह ताला ने उसे इतने बड़े खजाने अता किए थे कि उनकी चाबियां तक कवी जिस्म वाले कई अफराद मिलकर मुश्किल से उठाते थे। उसकी कौम के कुछ नेक लोगों ने उसे नसीहत की और कहा, गुरूर ना करो, बेशक अल्लाह ताला गुरूर करने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ने जो कुछ तुम्हें दिया है उसके जरिए आखिरत की कामयाबी हासिल करो और दुनिया में अपना हिस्सा भी ना भूलो। जिस तरह अल्लाह ने तुम पर एहसान किया है वैसे ही तुम भी दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करो और जमीन में फसाद फैलाने की कोशिश ना करो, क्योंकि अल्लाह फसाद फैलाने वालों को पसंद नहीं करता। मगर कारून ने जवाब दिया, मुझे ये सब दौलत सिर्फ उस इल्म की वजह से मिली है जो मेरे पास है। क्या उसे ये मालूम न था कि अल्लाह ताला इससे पहले भी बहुत से ऐसी कौमों को हलाक कर चुका है जो कुव्वत और दौलत में इससे कहीं ज्यादा बड़ी हुई थी? जब मुजरिमों पर अजाब आता है तो उनसे उनके गुनाहों के बारे में कुछ पूछा भी नहीं जाता। फिर एक दिन कारून अपनी पूरी शान और शौकत के साथ अपनी कौम के सामने निकला। जिन लोगों की नजर सिर्फ दुनियावी जिंदगी पर थी, वो हसरत से कहने लगे, काश हमें भी वही कुछ मिल जाता जो कारून को मिला है। बेशक वो बहुत बड़ी किस्मत वाला इंसान है। लेकिन जिन लोगों को इल्म अता किया गया था, उन्होंने कहा, अफसूस तुम पर, अल्लाह का अज्र उन लोगों के लिए कहीं बेहतर है जो ईमान लाते और नेक अमल करते हैं। मगर ये नेमत सिर्फ सब्र करने वालों ही को नसीब होती है। आखिरकार हमने जमीन को हुक्म दिया और जमीन ने कारून को उसके घर समेत निगल लिया। उस वक्त कारून की मदद करने वाला कोई ना था जो उसे अल्लाह ताला के अजाब से बचा सकता, ना वो खुद ही अपनी हिमायत कर सका। जिन लोगों ने पिछले दिन उसकी दौलत और मकाम की तमन्ना की थी, वही लोग अब कहने लगे, अफसोस, हकीकत तो ये है कि अल्लाह ताला ही अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिस्क कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। अगर अल्लाह ताला का फजल हम पर ना होता तो हम भी जमीन में धंसा दिए जाते। बेशक काफिर कभी फलाह नहीं पाते। ये मजमून कुरान करीम की सूरतुल क़सस की आयात 76 ता 82 में बयान किया गया है। इन आयात से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि दुनिया की दौलत जिसे इंसान को आजमाइश के तौर पर दी जाती है, वो अल्लाह ताला के नज़दीक उसके मकाम या कदर की अलामत नहीं होती। जैसा कि हमारे प्यारे नबी
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت رکھتی تو وہ کسی کافر کو اس میں سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ قارون کی سرکشی یہیں ختم نہ ہوئی، بلکہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک بہت بڑا بہتان باندھنے کی کوشش بھی کی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر زکوٰۃ فرض کی تو قارون اسے برداشت نہ کر سکا۔ اس نے بنی اسرائیل کو جمع کر کے کہا، اے بنی اسرائیل، اب تک تم موسیٰ کی ہر بات مانتے آئے ہو، لیکن اب وہ تمہاری دولت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ قوم کے لوگوں نے جواب دیا، تم ہمارے سردار ہو، جس بات کا حکم دو گے ہم وہی کریں گے۔ تب قارون نے ایک مکارانہ منصوبہ بنایا اور کہا، فلاں عورت کو بلاؤ، اسے جتنی دولت چاہے دے دو اور اسے آمادہ کرو کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ اس کا موسیٰ کے ساتھ برا تعلق رہا ہے۔ یہ شیطان صفت اور ملعون سازش فوراً عمل میں لائی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نجات حاصل کرنے کے لیے قارون نے یہ نہایت گھناؤنا طریقہ اختیار کیا۔ پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، آئیے، بنی اسرائیل جمع ہیں، ان کے سامنے نصیحت کی بات کیجیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجلس میں آئے اور خطاب شروع کیا، اے بنی اسرائیل، جو شخص کسی پر زنا کا جھوٹا الزام لگائے گا اسے کوڑے مارے جائیں گے، اور جو خود زنا کرے گا اگر وہ غیر شادی شدہ ہو تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ ہو تو اسے سخت سزا دی جائے گی جس کا انجام موت تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی موقع کو غنیمت جانتے ہوئے قارون نے پوچھا، کیا یہ حکم اس صورت میں بھی ہوگا اگر یہ جرم تم سے صادر ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اگر مجھ سے بھی ایسا کچھ ہو تو مجھ پر بھی وہی حکم نافذ ہوگا۔ تب قارون نے کہا، بنی اسرائیل یہ کہتے ہیں کہ تم فلاں عورت کے ساتھ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس عورت کو سامنے لایا جائے، اگر وہ عورت ایسا کہہ دے تو پھر یہ بات سچ مانی جائے گی۔ چنانچہ اس عورت کو بلایا گیا۔ جب وہ مجلس میں پہنچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کیا میں واقعی تمہارے ساتھ رہا ہوں جیسا کہ یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں؟ لیکن جب اس عورت کی نظر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پڑی تو اس کے دل میں خوف خدا جاگ اٹھا اور اس نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، نہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ ان لوگوں نے مجھے مال دے کر آپ پر جھوٹا الزام لگانے کے لیے آمادہ کیا تھا۔ یہ سن کر قارون اور وہاں موجود لوگ سخت حیرت اور دہشت میں پڑ گئے۔ مجلس میں شور مچ گیا اور لوگ پکار اٹھے، ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہی لمحہ قارون کی بربادی کی ابتدا بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انہیں فرمایا، آج میں نے زمین کو تمہارے اختیار میں دے دیا ہے، تم جیسا چاہو اسے حکم دے سکتے ہو۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، انہیں نگل جا۔ جیسے جیسے حکم دیا جاتا گیا، زمین آہستہ آہستہ انہیں اپنے اندر لیتی چلی گئی۔ پہلے وہ گھٹنوں تک دھسا دیے گئے، پھر کمر تک اور پھر گردن تک۔ اس دوران قارون اور اس کے ساتھی رحم کی بھیک مانگتے رہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معافی کی التماس کرتے رہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کا مزاج حق کے معاملے میں نہایت سخت تھا، انہوں نے زمین کو حکم دینا جاری رکھا یہاں تک کہ وہ پوری طرح زمین میں سما گئے۔ یہ صرف ان کی ذات کے خلاف جرم نہ تھا، بلکہ اس وحی اور الہی پیغام پر حملہ تھا جسے پہنچانے کی ذمہ داری انہیں دی گئی تھی۔ اسی لیے اتنی بڑی غداری اور گناہ پر معافی کی کوئی گنجائش نہ رہی۔ یوں قارون، اس کے ساتھی اور ان کے بے شمار خزانے سب کے سب زمین کی گہرائیوں میں دفن ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ پھر نہ تو کوئی گروہ ایسا تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کر سکتا، اور نہ وہ خود اپنی مدد کرنے والوں میں سے تھا۔ سورۃ القصص، آیت 81۔ قارون کی ہلاکت کا بنیادی سبب دنیاوی مال و دولت سے حد سے زیادہ محبت اور دوسروں سے حسد تھا۔ اسی لیے قرآن کریم ہمیں تلقین کرتا ہے کہ حسد کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ قل اعوذ برب الفلق
من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثة في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بے شک حسد کرنے والوں کا انجام آخرکار ندامت اور خسران ہی ہوتا ہے۔ جب لوگوں نے قارون اور اس کے ساتھیوں کو ایسی ذلتناک ہلاکت کا شکار ہوتے دیکھا تو جنہوں نے کل اس کی دولت پر رش کیا تھا وہ بہت پچھتائے اور اپنی خواہش پر ندامت محسوس کرنے لگے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بہت مشہور خزانے کا کیا بنا جو قارون کے پاس تھا؟ ہزاروں سال گزر جانے کے بعد ترکی کے صوبہ ازمیر میں ایک ایسی حیران کن دریافت ہوئی جسے سن کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ ازمیر اور اوشاق کے راستے پر واقع ایک گاؤں میں ایک شخص اپنے پاس موجود خزانے کے نقشے کے ساتھ آیا اور اس نے 5 دیہاتیوں کو قائل کیا کہ وہ اس جگہ پر کھدائی کریں جس کا نشان اس نقشے میں دکھایا گیا تھا۔ جب انہوں نے زمین کھودنی شروع کی تو کچھ ہی دیر میں قبر نما مقبرہ نکلا۔ اس مقبرے کے اندر سے 520 قیمتی زیورات کا خزانہ برآمد ہوا۔ یہ جواہرات دراصل ایک شہزادی کے تھے جنہیں اس نے لیڈیا کے بادشاہ قارون کی وراثت سے حاصل کیا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ صرف اس عظیم خزانے کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ تھا جو صدیاں پہلے زمین میں دفن ہو چکا تھا اور جس کا یہ حصہ اس شہزادی کے پاس تھا۔ گاؤں کے لوگ قارون کے خزانے سے جڑی کہانیوں اور افواہوں سے بالکل ناواقف تھے، اس لیے انہوں نے ان قیمتی اشیاء کو ان کی اصل قیمت سے بہت کم داموں میں فروخت کر دیا اور اچانک ملنے والی دولت کا جشن منانے لگے۔ مگر انہیں یہ علم نہ تھا کہ صدیاں پرانی روایات کے مطابق قارون کے خزانے کو ملعون یا بدقسمتی کا سبب سمجھا جاتا ہے۔ یہ خزانہ چھپا کر امریکہ پہنچا دیا گیا، لیکن اس کے بعد عجیب واقعات رونما ہونا شروع ہو گئے۔ جن دیہاتیوں نے یہ خزانہ نکالا تھا ان کے ساتھ پے در پے حادثات ہونے لگے۔ کسی کی جان ٹریکٹر کے نیچے آ کر چلی گئی، کوئی اچانک نابینا ہو گیا اور کوئی اپنی عقل سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہاں تک کہ جن لوگوں نے اس خزانے کو امریکہ منتقل کرنے میں مدد کی تھی وہ بھی پراسرار حادثات کا شکار ہوتے گئے۔ کئی سال بعد جب قارون کا یہ خزانہ نیو یارک کے مشہور میوزیم میں نمائش کے لیے رکھا گیا تو دنیا کی توجہ اس کی طرف مبذول ہوئی۔ تحقیقات سے معلوم ہو کہ یہ خزانہ ترکی سے غیر قانونی طریقے سے باہر لے جایا گیا تھا۔ طویل قانونی جدوجہد اور لگ بھگ $40 ملین کے اخراجات کے بعد ترکی حکومت اسے واپس حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی اور یوں یہ خزانہ دوبارہ اپنے ملک لوٹا دیا گیا۔ آج بھی بادشاہ قارون کے 2500 سال پرانے عظیم خزانے کا ایک چھوٹا سا حصہ ترکی کے اوشاق میوزیم میں نمائش کے لیے موجود ہے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ کچھ سال بعد یہ انکشاف ہوا کہ اس خزانے کا سب سے اہم ٹکڑا، جسے پروں والا سمندری گھوڑا کہا جاتا ہے، میوزیم کی سیکیورٹی اور کیمرات کے باوجود نقلی نسخے سے بدل دیا گیا تھا۔ اصل نشان چرا لیا گیا تھا، لیکن بعد میں جرمنی سے برآمد ہو کر دوبارہ اوشاق میوزیم میں لوٹا دیا گیا۔ اگر کبھی آپ کا سفر اوشاق کی طرف ہو تو قارون کے خزانے کو دیکھنے کا موقع ضرور حاصل کیجیے، لیکن احتیاطاً زیادہ قرب جانے سے بہتر ہے پرے ہی رہا جائے۔ جہاں تک اس بہت بڑے خزانے کا تعلق ہے جو اب بھی زمین کی گہرائیوں میں مدفون ہے، کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ صرف اس وقت ظاہر ہوگا جب امام مہدی ظہور فرمائیں گے اور وہ اسے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی محبت تم اور اللہ کے درمیان ایک پردہ بن جاتی ہے۔ اس پردے کو ہٹانا ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دنیاوی مال و دولت ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں۔ جب تک انسان کے پاس دولت ہوتی ہے، دشمن بھی دوست بن کر آتے ہیں، مگر جب سب کچھ ختم ہو جائے تو بسا اوقات دوست بھی دشمن بن جاتے ہیں۔ آخرکار یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس دنیا کے تمام خزانے عارضی ہیں اور ایک دن ختم ہو جانے والے ہیں۔ ایک حدیث میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو شخص پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے
یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے اندھیرے میں روشنی بن جائے گی، اس کے ایمان کی دلیل ہوگی اور عذاب سے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا، اس کے لیے نہ کوئی روشنی ہوگی، نہ کوئی دلیل اور نہ نجات کا سامان، بلکہ وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس قسم کی احادیث کا مقصد مسلمانوں کو نماز میں سستی اور غفلت سے بچانے کی تنبیہ کرنا ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ نماز چھوڑنے والے کو ان 4 اشخاص کے ساتھ ملا کر بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اس کی دولت نماز سے غافل کر دے تو وہ قارون جیسا بن جاتا ہے جو دولت کے غرور میں مبتلا تھا۔ اگر کسی کو اس کی حکومت یا اقتدار نماز سے دور کر دے تو وہ فرعون کی صفت اختیار کر لیتا ہے جو ظلم اور قوت کے غرور میں ڈوبا ہوا تھا۔ اگر کسی کو اس کا عہدہ یا انتظامی ذمہ داریاں نماز سے روکے رکھیں تو وہ فرعون کے وزیر حامان کی مثال بن جاتا ہے۔ اور اگر کسی کو کہ تجارت اور کاروبار نماز سے غافل کر دے تو وہ مکہ کے تاجر ابی بن خلف کی مشابہت اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ مشابہت کفر کے اعتبار سے نہیں بلکہ صفات اور رویے کے اعتبار سے بیان کی جاتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شخص کافر ہو جاتا ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار بن جاتا ہے۔ اس وسیع کائنات میں اگر کبھی آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ اکیلے ہیں تو یاد رکھیں، یہ چینل خصوصاً آپ ہی کے لیے ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے اور یوٹیوب کے بے شمار ویڈیوز کے ہجوم میں گم نہ ہو جائے تو ہمیں آپ کی حمایت کی ضرورت ہے۔ ہر نیا سبسکرائبر ہمیں مزید دلوں تک پہنچنے میں مدد دیتا ہے، اس لیے اس ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور کامنٹس میں اپنی رائے ضرور لکھنا نہ بھولیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔